فریاد محمد صلی اللہ سر ننگ زارا جایا فریاد محمد صلی اللہ سر ننگ زارا جایا. امام حسین کے باوفا گھوڑے کی شبی کی خدمت کرنا عزاداروں کے لیے باعث فخر ہے. نواب قزلباش خاندان کو اس لحاظ سے بھی مقام حاصل ہے کہ وہ برسوں سے شبی ذوالجناح کی خدمت میں مصروف ہیں. سخی بادشاہ لے کے آؤ جی، سخی بادشاہ آپ لے کے آئیں، براق بادشاہ کو لے کے آئیں، آپ براق بادشاح کو لے کے آئیں، لے آؤ جی، فلک بادشاہ لے کے آؤ، فلک بادشاہ لے کے آؤ. لاہور کی اس حویلی میں 6 ذوالجناح ہیں جو محرم الحرام کی مجالس کے بعد کربلا کا منظر پیش کرنے کے لیے جلوسوں میں برآمد کیے جاتے ہیں. سالہ سال یہاں شبی ذوالجناح کی خدمت کی جاتی ہے. ایک ذوالجناح پہ ہم ایک سائز رکھتے ہیں اور 1-2 ہیلپر رکھتے ہیں. بیسیکلی جو کام کرتا ہے وہ سائز کرتا ہے، اور ان پہ ایک ذوالجناح پہ میرا خیال ہے کہ ایک مہینے کا 70 سے 80 ہزار روپے خرچ آتا ہے، جس میں سائنسوں کی تنخواہ، میڈیکیشن، ان کا دانہ، ان کے مکھن، مربے جو یہ ہم ان کو کھلاتے ہیں وہ آتا ہے. اور یہ خرچہ جو ہے یہ محرم کے نزدیک آ کر بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس محرم میں انہوں نے ڈیوٹیز دینی ہوتی ہیں تو ان کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے. تقریباً لاکھ روپے میں یہ ہمیں ایک مہینے میں ان ذوالجناح کا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں. ہر ذوالجناح کے اوپر 1 لاکھ روپیہ. ہمارے پاس یہاں پہ 6 ذوالجناح ہیں تو تقریباً 6 لاکھ روپیہ ہر ماہ کا ہمارا خرچہ آ جاتا ہے. اس سے بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا. ہم ہیوی بریڈ ذوالجناح لیتے ہیں تو یہ ہم مونا ڈیپو سے لیتے ہیں، مونا ڈیپو سے، اور اس کی پیڈگری دے کے پھر ہم اس کو دیتے ہیں. اور اس کی ٹریننگ کم سے کم ہمیں ان کو ٹرین کرنے کے لیے 1 سے 1.5 سال کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ان کو چلنا آنا چاہیے، ان کو کھڑا ہونا آنا چاہیے، ان کا بیہیویئر چینج ہو. 1-1.5 سال کی ہمیں لگ جاتا ہے. کسی بھی نئی زیارت کو لیتے ہیں ذوالجناح کو، ان کو ٹرین کرتے کرتے ہمیں 1-1.5 سال لگ جاتا ہے. تب ان کو ہم اس بڑے پروسیشن میں ڈالتے ہیں یا ان کی ڈیوٹی ان میں ہوتی ہے. ان کو جب ہم روٹ پر نکالتے ہیں تو ہم ڈاکٹرز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ گاہے بگاہے ان کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ ان کا باڈی ٹیمپریچر کیا ہے. اگر باڈی ٹیمپریچر ایکسیڈ کر جائے تو ہم وہاں پر دوسرے ذوالجناح کو لا کر ان کو ریسٹ دے دیتے ہیں. سردار بادشاہ، معصوم بادشاہ، سخی بادشاہ، براق بادشاہ اور فلک بادشاہ نامی یہ گھوڑے اس بادشاہ گھوڑے کی یاد دلاتے ہیں جو ایک کے بعد دوسرے عزیز کا لاشا لانے میں امام حسین کے ساتھ تھا. امام حسین کے اس گھوڑے کا نام مرتجز تھا. نواز رسول کو وہ ذوالجناح خود پیغمبر اسلام نے تحفے میں دیا تھا. ذوالجناح کے معنی پروں والا ہیں. پیغمبر اسلام کو غیبی علم تھا کہ ایک وقت آئے گا جب کاندھوں پر سوار ہونے کا عادی نواسا چند گھنٹے میں پورے لشکر سے محروم ہو جائے گا اور اسے ایک کے بعد دوسرے عزیز کی لاش پر جانے کی گھڑی درپیش ہوگی. یہ ذوالجناح کے نظر نہ آنے والے پر ہی تھے جس نے لمحوں میں امام عالی مقام کو ان کے خیموں سے عزیزوں کی مقتل گاہ تک پہنچایا. جواں سال بیٹے حضرت علی اکبر کے جسم سے روح پرواز ہونے سے پہلے انہیں والد کا دیدار کرایا. بے بسی کی تصویر اور زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود یہ ذوالجناح امام حسین کی دستار اور ذوالفقار علی کے نام سے مشہور تلوار لایا تھا. رج کرلایا نے گھیرا پیٹن والیا پایا بیوا رس رج کرلایا نے. ایک بات آپ لوگوں کے بارے میں بڑی اچھی مشہور ہے کہ آپ لوگ جو ذوالجناح کی سلیکشن ہے اس کے لیے
استخارے کا عمل کرتے ہیں یعنی کہ خود سے ڈیسائیڈ نہیں کرتے؟ میری بہن کہ ہم سارے سال کی پرفارمنس دیکھتے ہیں زوجناؤں کی. ہمارے پاس 6 زوجنے ہیں، ان میں سے ہم 2 یا 3 زوجنے سلیکٹ کرتے ہیں پرفارمنس وائز. پھر ہم ان کا استخارہ کروا لیتے ہیں. ان میں سے جو آتا ہے ہم اس کو حویلی میں ڈال دیتے ہیں کہ استخارہ جو ہے وہ خدا سے مشورہ ہے، تو ہم سے بہتر وہ جانتے ہیں. تو پھر ہم جب استخارہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم وہی نکالتے ہیں. بعض دفعہ ہم نے ایسا بھی زوجنا نکال دیا جو 100% فٹ نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کے کرم سے پوری ڈیوٹی کر گیا اور مولا نے ہماری عزت رکھی. تو یہ استخارے کا عمل کون کرتا ہے اور کب کیا جاتا ہے؟ یہ استخارے کا عمل جو ہے میں پہلی محرم کو مولانا صاحب سے کرواتا ہوں. ہمارے حنیف جاوید مولانا ہے، ہم اس سے ہمیشہ استخارہ کرتے ہیں. وہ قرآن سے یہ استخارہ کرتے ہیں اور ہم ان کو استخارہ کرانے کے بعد ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ والا سوچنا چاہیے، یہ نظار پھر جائے گا. پھر یہ سارے سائز مل کے اس کی خدمت کرتے ہیں. اس کو کھرکنا مارنا، برش مارنا، تولیہ اس کا مساج ہے. آپ جتنا مرضی اچھا کھلا لیں، جب تک آج کو تولیہ اور برش نہیں ماریں گے اس کا مساج نہیں ہوگا، یہ ریلیکس نہیں ہوگا. یہ اس کی بہت بڑا ٹریٹمنٹ ہے. کربلا کے منظر پیش کرنے کے لیے جہاں شبیہ علم و تابوت برآمد کیے جاتے ہیں، وہیں امام عالی مقام کے زوجنا کی شبیہ برآمد کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یزیدی فوج کے ہاتھوں نبی کا نواسا کربلا کے تپتے صحرا میں بھوکا پیاسا صرف اسی لیے مارا گیا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے پیغمبر کی باتوں کے سوا کوئی اور بات ماننے سے انکار کر دیا تھا. امام حسین کی شہادت کے بعد زوجنا خود بھی انتہائی زخمی حالت میں جاں بحق ہو گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ ماتمی جلوسوں میں برآمد زوجنا پر موجود چادر پر سرخ رنگ نمایاں ہوتا ہے اور شبیہ زوجنا کے جسم کو تیروں سے چھلنی ہونے کا تاثر پیش کیا جاتا ہے. پگ پاک رسول پگ پاک رسول دلایا گرا پیٹن والیاں پایا بیوا رس رج کرلایا نے گرا پیٹن والیاں پایا بیوا رس رج کرلایا